فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اگر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کوئی ایسا کرے تو ہم اسے اجر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو یعنی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے راہ سے الگ ہوا اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلا تو اس کا معاملہ پھر یہ کہ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، کہ ہم اسے وہیں پھیر دیں گے جہاں وہ پھر جائے گا اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی پہلے والے کا تو اجر ملنا تھا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے اجر دیں گے، اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اور اس کے بعد یعنی وَمَن یشرک باللہ، اگر جس نے شرک کیا تو وہ سری گمراہی میں گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر وہ مومن ہے اور نیک عمل کیا ہے اس نے تو ہم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی یعنی صفت بیان فرمائی گئی، ان کی نعت بیان فرمائی گئی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اگلے رکوع میں پھر وہی یعنی زوجین کا معاملہ، میاں بیوی کا معاملہ زیر بحث آیا کہ ان کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو بہتر تو یہ کہ اگر ان میں لڑائی ہو جائے تو صلح کروا دی جائے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو بہرحال پھر معاملات جہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہ تو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو حکم دیا کہ جو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ایک تو اس میں استطاعت ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ دوسری شادی اس طرح نہ کی جائے کہ پہلی والی جو ہے وہ معلق ہو جائے، وہ نظر انداز ہو جائے، یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہے۔ تو ان معاملات کو بھی اگر آپ تفصیل ان کی چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ وہاں جا کے مطالعہ کرنا ہوگا تفاسیر کی کتابوں میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کا ثواب چاہے تو اب اس کا معاملہ تو اس کا ہے، اللہ کے نزدیک ثواب دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، یعنی اللہ دنیا اور آخرت دونوں عطا فرماتا ہے، تو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگو۔ اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اسی مقام پہ یعنی پیچھے چل کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ قدرت والا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں وہی منافقین کا ذکر فرمایا گیا کہ منافقین جو ہیں ان کو بہرحال مومنین پر غلبہ نصیب نہیں ہوگا، یعنی کافروں کو مومنین پر کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس رکوع میں ایک اور حکم بھی ہے کہ جو لوگ عام طور پر مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، فرمایا کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کے لیے یعنی رستہ نکلے گا کوئی اور بخشش کا۔ پھر جو آخری رکوع ہے پارے کا، اس سے منافقین کی کیفیت بیان فرمائی گئی کہ ان کو نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، یہ بڑی سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ تذبذب کے شکار ہیں، یعنی آدھے ادھر آدھے ادھر۔ پھر فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اب یعنی ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو ان کو دوست مت بناؤ، کیونکہ تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کے لیے خالص ہو گئے اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ ان قریب اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین جاننے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔